حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، حضور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، صدیق اکبر قصر امت کی پہلی اینٹ ہے۔ ان اللہ معنا، ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے، مبشر بھی ہوتا ہے، اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرتا ہے، اپنے سے بعد والوں کی بشارت دیتا ہے، لیکن قربان جائیے حضور مصدق تو سب کے ہیں مگر مبشر کسی کے نہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد باب نبوت بند ہو چکا تھا، منصب نبوت اپنی تکمیل، اختتام اور انجام کو پہنچ چکا تھا، اس لیے آپ مصدق تو سب کے ہیں، مبشر کسی کے نہیں۔ لیکن جہاں آپ مبشر کسی کے نہیں وہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کا مصدق بھی تو کوئی نہیں، آپ کی تصدیق کون کرے؟ یاد رکھیے جب مصطفیٰ کی تصدیق کی ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے منصب نبوت آپ کے بعد کسی کو نہیں دیا بلکہ صدیق اکبر کو صدیقیت کا منصب عطا کیا۔ صدیق اکبر نبی تو نہیں تھے لیکن نبی کے ساتھ ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے حضور نے فلانے شخص کو اسلام کی دعوت دی، اس نے معجزے کا مطالبہ کیا، فلانے کو دعوت دی، اس نے دلیل طلب کر لی، فلانے کو دعوت دی، اس نے مہلت مانگ لی، لیکن جب آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، انہوں نے دلیل طلب نہیں کی، معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، مہلت نہیں مانگی۔ اگر آمینہ کے لال نے کہا میں نبی ہوں تو صدیق اکبر نے کہا میں آپ کا امتی اور صحابی ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے صدیق اکبر نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تردد کے مصطفیٰ کی تصدیق کی، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صدیق اکبر کا مقصد وجود ہی محمد مصطفیٰ کی تصدیق تھی۔ اللہ نے نبوت کی شکل میں آپ کا مصدق نہیں بھیجا، صدیق اکبر کی شکل میں مصدق عطا کر دیا۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، جب اپنی جان کی فکر اور ڈر ہو اس کے لیے خوف کا لفظ آتا ہے، اور محبوب کی جان کا فکر ہو اس کے لیے حسن سے فعل آتا ہے، کلمہ آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے لا تحزن کہہ کے دنیا کو بتا دیا، پھر اللہ نے قرآن کی زینت بنا کے دنیا کو سمجھا دیا کہ ابو بکر تو آیا ہی مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے تھا، اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی فکر تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں چلا گیا تو صحابی اور بہت